وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قال المؤلف وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها بغیر عذر ممہد. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج انشاءاللہ گناہ کبیرہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے 45 یعنی 45 نمبر کا گناہ کبیرہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے کبائر اور صغائر سے اللہ تعالی سب کو بچائے. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِتْيَانُ مَنْ، نظم نمبر 21 سے 21 ہے، وَإِتْيَانُ مَنْ حَاضَتْ بِفَرْجٍ وَنَشْزُهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مُمَہَّدٍ. اس نظم میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے، 45 اور 46 کا. تو ہم پہلے 45 آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ کبیرہ جو 45 ہے اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، یاد رکھیں، غیروں کو بتائیں اور غیروں تک پہنچائیں، چونکہ ایسا گناہ ہے جو آج بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے اور نہایت شدید وعید سنائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور وعید بھی لوگوں کو سنائیں تاکہ ہم بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. 45 نمبر کا گناہ یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کرنا. حالت حیض میں عورتوں سے ہم بستری کرنا یہ نہایت خطرناک گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے. اسلام اعتدال کی راہ ہے، خیر و برکت کا دین ہے. دنیا میں عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بلوغت کے بعد اور ایک مقررہ ایج اور زندگی تک جو ہر مہینے ان کو خون آتا ہے، بلوغت کے بعد سے لے کر کے ایک محدود ایج تک، وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے صحت تندرستی کے لیے ان کے فطرت میں داخل کیا ہے، اور یہ چیز مائی حوا سے چلی ہے. آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام جو تھیں ان سے یہ چیز شروع ہے. اللہ بنات حوا. تو قیامت تک اب جتنی عورتیں ہوں گی، چونکہ ماں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرض کی ہے تھی حوا پر، تمام عورتوں پر بھی یہ چیز اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس سے کوئی عورت بچ نہیں سکتی. اگر کسی عورت کوئی عورت اس سے محروم ہے تو ایک بہت بڑی کمی اور بہت بڑی بیماری سمجھی جاتی ہے، اس کا علاج و معالجہ ہوتا ہے. شرعاً ایسی حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے. انسان کے لیے ہم بستری کرنا حرام کر دیا گیا ہے. اسلام اعتدال کی راہ ہے. جب اسلام دنیا میں آیا تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ افراط اور تفریط سے کام لیا گیا تھا. سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں 3 بڑی قومیں تھیں.
ایک یہودی، دوسرے عیسائی اور تیسرے مشرکین، ہر ایک نے عورت کی اس حالت میں بہت ہی زیادہ افراط اور تفریط سے کام لیا تھا، زیادتی اور کمی سے کام لیا تھا۔ اسلام نے بہترین راہ بتائی، جس کا اختصار ہم آپ کو سامنے اس طرح سے بتائیں کہ یہودیوں کے ہاں عورت حالت حیض میں نہایت نجس اور ناپاک سمجھی جاتی تھی، بستر پر لیٹ نہیں سکتی تھی، شوہر کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، اس کا برتن الگ تھا، برتن میں ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، ہر اعتبار سے شوہر پر حرام ہوتی تھی، بہت بڑی نجس سمجھی جاتی تھی، ناپاک۔ بعض یہودیوں میں قبائل میں تو اس کو ایک کمرے میں الگ رکھا جاتا تھا، ایک بہت ہی زیادہ زیادتی تھی عورتوں پر۔ دوسری قوم عیسائیوں کی تھی، عیسائیوں میں کوئی یعنی اس کا عورت حالت حیض میں ہو یا غیر حالت حیض میں ہو، ان کے ہاں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں تھا۔ ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق ساری چیزیں جیسے پہلے حلال، حالت حیض میں بھی عورتوں کے ساتھ سب کچھ حلال ہوتا تھا۔ کوئی فرق حالت حیض اور غیر حالت حیض میں مذہبی طور پر انہوں نے جو اپنا ایک دین بنا رکھا تھا اس میں کوئی فرق تھا ہی نہیں، ہر حالت میں عورت یکساں ہے۔ مشرکین جیسے ہمارے ہاں ہندو تھے، ہندوؤں کے ہاں بھی تقریباً یہی حالت تھی جو یہود و نصارہ کے ہاں، بس اتنا تھا کہ آج تک ان کے ہاں یہی ہے کہ بلوغت حیض والی عورت، بلوغت کو عورت پہنچ جائے تو حالت حیض میں وہ بھی نجس و ناپاک، کچن میں نہیں جا سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی جب تک کہ وہ غسل نہ، حالت حیض میں بالغہ عورت کے لیے یا کچن میں جانے کے لیے، پکانے کے لیے شرط ہے کہ عورت غسل پانی اپنے اوپر ڈال لے۔ بہرحال یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اسلام جب آیا تو اسلام اعتدال کی راہ بتاتا ہے، افراط اور تفریط کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں عورت حالت حیض میں ایک نارمل زندگی گزارتی ہے، نہ تو یہود کی طرح نجس و ناپاک سمجھی جاتی ہے کہ شوہر کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، بستر پر نہیں آ سکتی، برتن کو نہیں چھو سکتی، کمرے میں نہیں آ سکتی، سب بالکل الگ تھلگ۔ اسلام نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی، اور یہود عیسائیوں کی طرح بالکل آزادی بھی نہیں دی، ایک بین کا راستہ نکالا جو نہایت اعتدال، سہل اور آسان ہے۔ وہ یہ کہ حالت حیض میں عورت نماز روزہ نہیں کر سکتی، باقی ساری چیزیں عورت کے لیے حلال ہیں۔ بستر پر سو سکتی ہے، شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے، کمرے میں رہ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، برتن چھو سکتی ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، ہاتھ لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اللہ کے رسول نے ایک چیز حرام کی، اصنعوا کل شیء الا النکاح، شوہر کے لیے شوہر کو پابند کیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس سے بوس کنار ہونا، ساری چیزیں حلال ہیں، صرف ہم بستری ایک عمل ہے جو نہیں کر سکتے۔ ہم بستری اللہ نے حرام قرار دیا کیونکہ عورت ناپاک ہے، صحت کے لیے مضر ہے،
روزے نماز سے روک دیا، اور شوہر کے لیے بیوی ہر اعتبار سے حلال حالت حید و نفاس میں صرف ہم بستری کرنا ناجائز ہے، اسی چیز سے منع کیا ہے بس، اور کوئی چیز حرام نہیں۔ ہر چیز عورت اپنی نارمل زندگی گزارے، شوہر کے ساتھ اپنی ساری ازدواجی زندگی گزارے، صرف ہم بستری نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ تمام اہل علم کے نزدیک باتفاق علماء حالت حیض میں عورت مرد کے لیے گناہ کبیرہ ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ ہر چیز بوس کنار لات پیار سب کچھ کر سکتا ہے، صرف ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اگر ہم بستری کیا تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ کی آیت 122 یہ آیت ہے، تمام احکام اللہ نے بیان کر دیا۔ حالت حیض میں عورت کے لیے کیا جائز کیا ناجائز سب کچھ اللہ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے لوگ عورتوں سے حالت حیض میں کیا حلال کیا حرام ہے اس کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دو، قُلْ هُوَ أَذًى، حالت حیض میں عورت ناپاک رہتی ہے، خون آ رہا ہے، خون نجس سے ناپاک ہے، اس لیے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں حیض والی جگہ سے تم دور رہو، حیض والی جگہ سے تم دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور حیض والی جگہ یا اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤ جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، مدت پوری ہو جائے، پاک ہو گئی ہیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان سے ہم بستری کرو، ان کے قریب آؤ، لیکن من حیث امرکم اللہ، وہیں جہاں اللہ نے تم کو ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں عورت کے ساتھ کیا حلال ہے کیا حرام اللہ تعالیٰ نے سب واضح کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا، اس حدیث آیت کی وضاحت کرتے ہوئے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم لوگ حالت نکاح میں اپنی بیوی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی چیز تمہارے لیے حرام نہیں ہے، الا النکاح، صرف ہم بستری نہیں کر سکتے۔ رب نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی تفسیر وضع کر کے مسئلے کی بالکل وضاحت کر دی، اصنعوا کل شیء الا النکاح، نکاح کے علاوہ یعنی ہم بستری کے علاوہ حالت حیض میں کوئی چیز تمہارے لیے اللہ نے حرام نہیں کیا۔
سب کچھ کر سکتے ہو، سب کچھ تم کرو، لیکن ہم بستری نہ کرو۔ اور ہم بستری کے لیے بھی بہت ہی ضروری چیز ہے سمجھنا، ہم بستری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جگہ بھی مقرر کر دی۔ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے، من حیث امرکم اللہ، ہم بستری بھی وہاں ہو جہاں اللہ نے جیسے تم کو حکم دیا ہے۔ پتہ چل گیا بیوی نکاح کے بعد حلال ہے، اللہ تعالی نے حلال کیا ہے، لیکن کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں آؤ۔ بیوی کو کھیتی قرار دیا، اور ہم بستری کی جگہ اللہ نے بیان کر دی۔ حَرْثَكُمْ، تمہاری کھیتی ہے، کھیتی جہاں سے اگتی ہے وہیں بیج ڈالا جاتا ہے۔ ہر جگہ زمین میں انسان بیج نہیں ڈالتا، بیج وہاں ڈالتا ہے جہاں سے بیج پودا اگاتا ہے۔ دوستو، اے اللہ نے ہم کو حکم دیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں آؤ۔ اور عورت اس مرد کے لیے ہم بستری کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے جہاں سے انسان کو اولاد ملے۔ غور کریں، صرف ہم بستری وہاں ہو جہاں سے تمہیں اولاد ملے، تمہاری کھیتی ہے یہ۔ اب اگر کوئی انسان جہاں سے اولاد انسان کو مل سکتی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد کی کوئی توقع، اللہ نے اولاد کی جگہ بنائی نہیں ہے، اب وہ حرام کام کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اور اگر عورت کیس کر دے تو دنیا میں وہ انسان مجرم ہے اور ازرو شریعت اس سزا کا مستحق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنن ترمذی اور نسائی وغیرہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتی حائضا فی فرجہا اور امرأۃ فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، یہ نبی کا فرمان یاد رکھو۔ آپ نے نکاح کیا، اس کا بیوی آپ کی ہے، آپ بیوی استعمال کریں، لیکن ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے اولاد کی امید ہو وہ جگہ آپ کے لیے حلال کی ہے، اور جہاں سے اولاد کی امید نہ ہو، غیر فطری چیز، وہاں ہم بستری کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اتی امرأتہ حائضا، جس اور مرد نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، عورت حالت حیض میں ہے، ناپاک ہے، اگر کسی نے عورت سے زبردستی کی، عورت کو انکار کرنے کا حق حاصل ہے، دونوں راضی ہوں، یا مرد زبردستی کر رہا ہے، اگر حالت حیض میں
مرد نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تو اللہ نے فرمایا اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ فقد کفر، اللہ اس نے انکار کر دیا اس آیت کا، اس کتاب کا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاک نہ ہو جائیں خبردار ان کے قریب یعنی ان سے ہم بستری نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاک نہ ہو جائیں خبردار ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب اگر کوئی انسان حالت حیض میں اس آیت کا حکم نازل ہو جانے کے بعد، یہ حکم اللہ کا تعالیٰ کا آ جانے کے بعد، اب اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کرتا ہے تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے باتفاق علماء کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی حرکت کیا گویا کہ جو کتاب اللہ نے آیت قرآن میں نازل کیا، قرآن نازل کیا، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ نمبر 2، او امراتن فی دبرہا، یا کوئی مرد اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے میں ہم بستری کیا۔ نہایت گھناؤنا کردار۔ ذرا سوچو آج دنیا میں کیسے کیسے لوگ، قوم لوط میں یہ لوط لواطت کا عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم اور بستی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اتنا بڑا جرم۔ آج لوگوں نے اس کو ایک فیشن بنا رکھا ہے اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا جرم ہے جس مرد نے اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے میں ہم بستری کی، اپنی خواہش پوری کی۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ کیا، اس نے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا اس کتاب کا انکار کر دیا۔ یہ با اتفاق علماء اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد عورت کو جو آپ نے حلال کیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ انسان ہم بستری وہاں کرے جہاں سے اولاد کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیا جہاں سے اولاد کی کوئی امید نہیں، گندی جگہ پیچھے کی۔ ہر مرد پر اللہ تعالیٰ، گرچہ بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے ساتھ عمل کیا تو ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی دی گئی ہے، ملعون ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور پھر وعید کبائر گناہ، کبیرہ گناہ۔ اور نمبر 3 اللہ نے فرمایا اس نے اللہ رسول فرمایا سمجھو کہ اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ اس لیے آج اس دور جدید میں جو لوگوں نے غیر قوموں کے بے حیائی کو دیکھ کر کے لوگوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، نادان بیوقوف احمقوں میں، انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور بیوی کو فل انکار کرنے کا اختیار ہے۔ اگر شوہر اپنی حرکت سے بات نہیں آتا تو عورت کو پولیس کیس کرنے، قاضی کے پاس جانے، کورٹ میں کیس دائر کرنے کا حق ہے کہ ہمیں بے جا استعمال کر رہا ہے۔ انسان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے
اور بڑی افسوس کی بات ہے آج تک ایسا کہ عمل غیر فطری عمل کوئی جانور آج تک نہیں کرتا. کوئی جانور بھی اللہ نے فطری طور پر جو جگہ مقرر کی ہے وہیں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. جانور بھی اپنی خواہش غیر فطری جگہ سے پوری نہیں کرتا. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ اس کے نبی کے فرمان کو چھوڑ دینے کے بعد دنیا کی سب سے بدترین مخلوق والا کردار انسان اپنانے لگتا ہے. ایک گناہ کبیرہ ہے. اس کبیرہ گناہ سے ہر ایک کو بچنا بہت ہی ضروری ہے اور اس زمانے کا تقاضا ہے کہ امر بالمعروف اور الدین والنصیحہ کے تحت ایسی گندی حرکتوں سے نوجوانوں کو منع کریں، روکیں. عورتوں کو حکم اجازت ہے کہ اپنے شوہروں کو بھی ایسی حرکتوں سے منع کرنے کا فل حق ان کا ہے. اور اگر وہ قاضی کے پاس پہنچ کر کے اپنے شوہر کی اس حرکت سے بات نہیں آتا شکایت بھی کرنا چاہیں تو اللہ نے ان کو بھی لیے بھی راستہ کھولا ہے تاکہ اس کو دردناک سزا ملے اور ایسے حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے اور بیوی کا حق پورا ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے منکرات اور بے حیائیوں سے بچائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا کرے. انشاءاللہ اگلی نشست میں 46 نمبر کا کبیرہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.